اور وہ یہ سوچتے نہ رہیں کہ وہ تو کریم ہے، اور اس کی کریمیت کا تقاضا یہ ہے جو اس سے مانگا جائے وہ اسے دینا چاہیے۔ اس کی کریمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس سے مانگا جائے وہ اسے دینا چاہیے۔ تو قدرت پھر پلٹ کر کہہ رہی ہے، توجہ کیجئے گا تمہید دو لفظوں کے لیے، قدرت پلٹ کے پھر کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے کرم یہ سمجھا ہے کہ جو تم ہم سے مانگو وہ ہمیں دینا چاہیے، تو پھر ہم نے بھی تمہارے لیے ایک خوفناک اعلان قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بھی بنی آدم کو محترم اور مکرم بنایا ہے۔ اگر ہماری شان کریمی یہ ہے کہ جو تم ہم سے مانگو ہمیں دینا چاہیے، تو پھر تمہاری شرافتوں کا تقاضا یہ ہے جو خدا تم سے مانگے وہ تمہیں لوٹا دینا چاہیے۔ تو بہرحال تو کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کرم یہ ہے کہ جو اس سے مانگا جائے وہ اسے دینا چاہیے، تو پھر تمہاری شرافتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدا تم سے مانگے وہ تمہیں لوٹا دینا چاہیے۔ اس لفظ کو محفوظ کر لیجئے گا، اسی پر دو لفظ کہنا ہے بس۔ اب اہل زبان میں اردو کا جملہ بول رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجئے گا، تو بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے بزرگ بہتر جانتے ہیں، دعائیں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے کرم کی دلیل ہے کہ ہم نے تمہارا بنایا، تمہیں دیا، پھر اس میں سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا آغاز میں سن لیجئے، یہ فقہ جعفریہ میں عبادات کی جتنی قسمیں ہیں اس میں گردن ہلانے والی کوئی عبادت نہیں ہے۔ سلامت رہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، دی اسی لیے کہ آل محمد کے لیے بولو، اور میں اکثر کہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ آل محمد محشر میں اس کے لیے بولے تو اسے دنیا میں آل محمد کے لیے بولنا پڑے گا۔ تو کہا کہ اگر کرم یہ سمجھا ہے تم نے کہ جو تم ہم سے مانگو ہمیں دینا چاہیے، تو پھر تمہاری شرافتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدا تم سے مانگے وہ تمہیں پلٹا دینا چاہیے۔ اچھا یہ کرم ہی تو ہے، تمہارا بنایا تمہیں دیا، پھر اس میں سے مانگ رہے ہیں۔ ہم چاہتے تو اپنے پاس دبا لیتے، اس کا مطلب ہے ہم بخیل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بخیل نہیں ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں۔ تمہارا بنایا تمہیں دے دیا، پھر اس میں سے مانگ رہے ہیں۔